الباب الثامن والعشرون فی کیفیت الدخول فی الاربعینیہ۔ یہ 28واں باب ہے۔ عربی متن میں نے 28ویں کا بھیجا ہے، لیکن وہاں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، وہ 29 لکھا گیا۔ فی کیفیت الدخول فی الاربعینیہ، چلے میں داخل ہونے کی کیفیت کے بیان میں۔ تو پہلے انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، رویہ ان داؤد علیہ السلام لما ابتلا بالخطیئۃ خر للہ ساجدا 40 یوما ولیلۃ حتی اتاہ الغفران من ربہ۔ روایت کی جاتی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب مبتلا ہوئے خطا میں، یعنی جب ان سے ایک خطا ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے لیے سجدہ کیا 40 دن اور رات، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پیام آ گیا۔ وقد تکرر ان الوحدۃ والعزلۃ ملاک الامر ومتمسک ارباب الصدق، فمن استمرت اوقاتہ علی ذلک فجمیع عمرہ خلوۃ وهو الاسلم لدینہ، فإن لم يتيسر له ذلك وكان مبتلي بنفسه اولا ثم بالاهل والاولاد ثانيا فليجعل لنفسه من ذلك نصیبا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ وحدت اور عزلت مقرر ہو چکا ہے کہ یہ ملاک الامر ہے، یعنی مایہ معاملات ہے، یعنی مغز معاملات ہے صوفیاء کا، وہ متمسک، اور ایسی چیز ہے جس کو وہ ہمیشہ تھامے رکھتے ہیں۔ کون؟ ارباب الصدق، متمسک و ارباب الصدق، یعنی سچے لوگوں کی یا صادقین کی ملاک امر اور متمسک ہے یہ 40۔ 40 سے مراد وحدہ اور عزلہ، یعنی خلوت اور تنہائی۔ تو فمن استمرت اوقات اللہ ذالک، جو اس پہ اپنے اوقات کو قائم رکھے، شامل رکھے، تو اس کی ساری عمر خلوت میں ہے، اور وہ اپنے دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ اسلم ہے، یعنی سب سے زیادہ سالم ہے، سلامتی والا ہے۔ فعلم یتیسر لہو ذالک، اگر اس کے لیے یہ آسان نہ ہو اور وہ اپنے نفس میں پہلے مبتلا ہو اور پھر اپنے اہل اور اولاد کے ساتھ مبتلا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے اس 40 میں سے کچھ حصہ ضرور مقرر کرے۔ آگے سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ فیما روا احمد بن حربن خالد بن زید عنہ انہ قال کانا یقال ما اخلص عبد للہ 40 صباحا الا انبت اللہ سبحانہ الحکمہ فی قلبہ۔ روایت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے، یعنی اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا 40 صبح، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کا سرچشمہ پھوڑ دیتا ہے، یا سرچشمہ نکلتا ہے، یعنی امبت، اگنا۔ تو امبت اللہ، اللہ اگا دیتا ہے حکمت کا پودا یا بوٹا یا چشمہ، آپ جو بھی کہیں، اس کے دل سے۔ وزہدہ اللہ فی الدنیا، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں زہد عطا کرتا ہے، ورغبہ فی الآخرہ، اور اسے آخرت میں رغبت عطا کرتا ہے، وبصرہ داء الدنیا ودواءہا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی مصیبتوں اور ان کے علاج سے باخبر اور آگاہ کر دیتا ہے۔ فَيَتَعَاهَدْ لِلْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، چاہیے کہ بندہ اس کا عہد کرے، یعنی کس کا؟ 40 کا، اپنے آپ کے لیے ہر سال میں ایک دفعہ۔ وَأَمَّا الْمُرِيدُ الطَّالِبُ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْخُلَ الْخَلْوَةَ فَأَكْمَلَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ أَن يَتَجَرَّدَ مِنَ الدُّنْيَا وَيُخَرِّجَ كُلَّ مَا يُمْلِكُهُ، يَخْرُجُ كُلَّ مَا يُمْلِكُهُ وَيُخَرِّجَ دونوں كُلَّ مَا يُمْلِكُهُ وَيَغْتَسِلُ غُسْلًا كَامِلًا بعد الاحتیاط للصوم والمصلى بالنظافة والطهارة، ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى من ذنوبه ببكاء وتضرع واستكانة وتخشع ويسوي بين السرير والعلانية۔ یہاں تک جی بس۔ تو جب مرید طالب ارادہ کرے کہ وہ خلوت میں داخل ہو، تو اس معاملے میں مکمل عمل یہ ہے کہ وہ دنیا سے مجرد ہو جائے، دنیا سے دور ہو جائے، اور جو بھی اس کی ملکیت میں ہے اس سے نکل جائے، اور مکمل اچھا
کامل غسل کرے، کپڑے مصلی یعنی جائے نماز کے معاملے میں نظافت اور طہارت کی احتیاط کرتے ہوئے، یعنی خوب پاک صاف ہو جائے، وہ یصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بے بکائن، روتے ہوئے، و تدرعن، اور اضطراب کے ساتھ، و استقانت، اور عاجزی کے ساتھ، و تخشع، اور خشوع کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، وہ یہ سب بھی بین السریر والعلانیہ، اور اپنے اندر اور باطن، باہر کو، ظاہر اور باطن کو برابر کر، یعنی نفاق نہ ہو، اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، ولا ينتوي على غل وغش وحقد وحسد وخیانت، اور غل و غش، مکر و فریب کی طرف مائل نہ ہو، اور حقد کینے کی طرف، اور حسد اور خیانت، یعنی ان سب چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے خوب. ثم يقعد في موضع خلوته ولا يخرج الا لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، پھر وہ خلوت میں بیٹھ جائے اور سوائے جمعہ کی نماز اور جماعت کی نماز کے لیے نہ نکلے. فترک المحافظت علی الصلاة الجماعة غلط و خطا، جماعت کو چھوڑ دینا غلط ہے اور خطا ہے. فَإِن وجد تفرقہ فی خروجہ یکون له شخص یصلی معه جماعہ فی خلوتی، اگر اسے لگتا ہے کہ باہر جانے سے خرابی پیدا ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو جماعت کے ساتھ اس کی نماز کا ساتھی ہو اس کی خلوت میں. ولا ينبغي ان يرتب الصلاة منفردا البتہ فبترک الجماعت یخشى علیہ آفات، تو اسے اکیلے نماز پڑھنے پہ بالکل بھی راضی نہیں ہونا چاہیے. فترک المحافظت علی صلاۃ سوری البتہ بالکل بھی. فیترک الجماع یخشى علیہ آفات، اگر اس نے جماعت کو ترک کیا تو ترک جماعت کے ساتھ اس کے اوپر بلیات اور آفات کا خوف ہے، یعنی یہ خدشہ ہے کہ وہ آفات میں مبتلا ہو. وقد رأینا من يتشوش عقله في خلوته ولعل ذلك بشؤم اصراره على ترك صلاة الجماعة، اور ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ کسی شخص کی، ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی عقل خلوت میں متوشش ہو، یعنی وہ خراب ہو گئی، یعنی عقل کی خرابی واقع ہو گئی. شوشہ کا مطلب ہے عقل میں بگاڑ پیدا ہونا اس کی خلوت میں، اور یہ شاید اس لیے تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کے ترک کرنے پر اصرار کر رہا تھا. بشک میں اصرار ہی، یعنی اپنے برے اصرار کی وجہ سے اللہ ترک صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز کو ترک کرنے کے معاملے میں. غیر انہ ينبغي ان يخرج من خلوته لصلاۃ الجماعة وهو ذاکر لا يفتر عن الذکر ولا يكسر ارسال الطرف الى ما يرى ولا يصغي الى ما يسمع لأن القوة الحافظة والمتخيلة كاللوح ينتفش بكل مرئي ومسموع. ينتفش، انتفش ينتفش، اور یہ کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی خلوت سے جب نماز جماعت کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اچھا وَهُوَ ذَاكِرٌ لَا يَفْتَرُ عَنِ الذِّكْرِ، وہ پھر بھی ذاکر ہے، وہ اپنا اس کا ذکر خراب نہیں ہوگا، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے خلوت چھوڑ کر نکلنا اس کے ذکر کو خراب نہیں کرتا، وہ ذاکر رہے گا. لیکن کیا کرے؟ لا یکسر ارسال طرف الی ما یری، ارد گرد کی طرف زیادہ اپنی آنکھیں نہ گھمائے، یعنی ارسال طرف الی ما یری، جو کچھ دیکھے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، اکثر توجہ نہ دے. ولا یصغی الی ما یسمع، اور جو سنے اس پہ کان نہ دھرے، کیونکہ قوت حافظہ اور متخیلہ ایک ایسی تختی کی طرح ہیں جن پر ہر دیکھی اور سنی ہوئی چیز نقش ہو جاتی ہے. فیکسر بذالک الوسواس فیکسر بذالک الوسواس و حدیث النفس والخیال، تو اس سے وسواس یعنی وساوس اور حدیث نفس اور خیال کی کثرت ہوگی. ویجتہد ان یحضر الجماع بحیث یدرک مع الامام تکبیرۃ الاحرام، نماز اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا سے پڑھے. فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَانْصَرَفَ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ خَلْوَتِهِ، تو جب امام سلام پھیر لے اور پھر جائے، یعنی لوٹ جائے، تو پھر وہ بھی اپنی خلوت میں لوٹ آئے. وَيَتَّقِي فِي خُرُوجِهِ اسْتِجْلَاءَ نَظْرِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، اور وہ اپنے خروج کے وقت اس بات سے ڈرے
کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف آئیں، یعنی استجلاء کا مطلب ہے لوگوں کی نظروں میں روشن ہو، نظر نمایاں ہو یا پرومیننٹ ہو۔ وَعِلْمِهِمْ بِجُلُوسِهِ فِي خلوتی، اور اس کے خلوت میں بیٹھنے کے بارے میں لوگوں کے جاننے یعنی ان کے آگاہ ہونے سے بھی وہ بچے۔ فقط کیلا، کہا گیا ہے کہ لا تطمع فی المنزلۃ عند اللہ وانت ترید المنزلۃ عند الناس، کہ تم یہ طمع نہ کرو کہ تمہیں منزل حاصل ہوگی اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک مرتبے کی لالچ نہ کرو اگر تم لوگوں کے نزدیک منزلت چاہتے ہو۔ وہذا اصل، اور یہی بنیاد ہے، یہی اصل ہے، ینفسد به کثیر من الاعمال اذا احمل وینصلح به کثیر من الاحوال اذا اعتبر، اور یہ ایسی اصل ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے اعمال میں فساد واقع ہو جاتا ہے یا فاسد ہو جاتے ہیں جب وہ اس کی طرف دھیان نہ دے، اور جب اس کی طرف دھیان دے، اس کا اعتبار کرے، تو اس سے بہت سارے احوال درست ہو جاتے ہیں۔ اعمال اور احوال دونوں کی بات ہے، اور دھیان دینے اور اعتبار کرنے کی بات ہے، بہت اہم جملہ ہے یہ۔ وَيَكُونُ فِي خَلْوَتِهِ جَاعِلًا وَقْتَهُ شَيْئًا وَاحِدًا مَوْهُوبًا لِلَّهِ بِإِدَامَةِ فِعْلِ الرِّضَا إِمَّا تِلَاوَةً أَوْ ذِكْرًا أَوْ صَلَاةً أَوْ مُرَاقَبَةً، اور وہ چاہیے کہ وہ اپنی خلوت میں اپنے وقت کو کسی ایک چیز کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا ہو لگائے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے افعال سر انجام دیتا رہے مسلسل۔ اور وہ کون سے افعال ہیں؟ تلاوت ہے یا ذکر ہے یا نماز ہے یا مراقبہ ہے۔ تو یہ چار قسم کی چیزیں انہوں نے بتائی۔ وَأَيُّ وَقْتٍ فَطَرَ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَنَامُ، اور جب ان ساری چیزوں کو نہ کر رہا ہو، فطرہ یعنی جب ان کو نہ کر رہا ہو تو پھر سو جائے۔ فَإِنْ أَرَادَ تَعْيِينَ أَعْدَادٍ مِّنَ الرَّكَعَاتِ وَمِنَ التِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ أَتَى بِذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رکعات کی مقدار متعین کر لے یا تلاوت کی یا ذکر کی یا نماز کی کسی بھی چیز کی، تو وہ جو چاہے اس میں سے کر سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ الْوَقْتِ يَعْتَمِدُ أَخَفَّ مَا عَلَى قَلْبِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ وقت مقرر کرے کہ میں نے اتنے وقت تک عبادت کرنی، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ تعداد مقرر کر لیتا ہے، تو پھر ایک ایک کر کے کرے، پہلے رکعتوں کی تعداد پوری کرے، پھر نماز کی، پھر تلاوت کی، پھر ذکر کی۔ ایسا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اتنے وقت تک عبادت کروں اور پھر اس کے بعد میں سو جاؤں۔ تو جو اس کے دل میں آسان ہو، یعنی جو اس کے قلب پہ خفیف ہو، وہ اس کو اختیار کر لے ان ساری چیزوں میں سے۔ فَإِذَا فَطَرَ عَنْ ذَلِكَ يَنَامُ، جب اس سے فارغ ہو جائے تو سو جائے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْقَى فِي سُجُودٍ وَاحِدٍ أَوْ رُكُوعٍ وَاحِدٍ أَوْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَعَلَ، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی سجدے میں رہے یا ایک ہی رکوع میں رہے یا ایک ہی رکعت پڑھے یا دو رکعتیں پڑھے 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹوں تک، تو کرے۔ وَيُلَازِمُ فِي خَلْوَتِهِ إِدَامَةُ الْوُضُوءِ، خلوت میں وضو کا مستقل رہنا یعنی ہمیشگی وضو پر ضروری ہے، یعنی وہ اس کا التزام کرے۔ ولا ینام، اور وہ نہ سوئے مگر جب اس پہ نیند کا غلبہ ہو جائے، اس کے بعد کہ ان یدفع النوم عن نفسی مرات، کئی دفعہ نیند کو اپنے آپ سے دور کرے۔ فیکون ھذا شغلہ لیلہ ونہارا، ھذا شغلہ لیلہ ونہارا، تو یہ اس کا مشغلہ ہو دن رات۔ وَإِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِكَلِمَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَعِمَتِ النَّفْسُ الذِّكْرَ بِاللِّسَانِ يَقُولُهَا بِقَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ اللِّسَانِ، اور جب اس کا وہ ذاکر ہو یعنی ذکر کر رہا ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کا، تو پھر اپنے نفس اور اس کا نفس تھک جائے اس ذکر سے، یعنی زبان تھک جائے، تو پھر وہ زبان کے ساتھ ذکر نہ کرے بلکہ اس کو بغیر زبان کو حرکت دیے دل کے ساتھ کہے۔ اور سہل بن عبداللہ نے کہا اذا قلتا، جب تو کہے یا تو نے کہا لا الہ الا اللہ، تو مد الکلمہ، کلمہ کو کھینچ، وانظر الی قدم الحق فاثبته وابطل ما سوا، اور قدم حق پہ نظر رکھ اور اس کو ثابت کر، یعنی اس کو پختہ کر اور اس کے کر، یعنی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی قدم سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ كَالسِّلْسِلَةِ
यतदाई हलकतन हलकतन फलयकुन दाइमत तलज्जुम बिफिल रजा। और ये जान ले या जानना चाहिए कि ये मामला एक जंजीर की तरह है, एक कड़ी के बाद एक कड़ी आती। तो रजा के यानी अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए इन आमाल पर हमेशा मुदावमत इख्तियार के, फलियकुन दाइमत तलज्जुम, यानी लुजूम हमेशा फेल रजा पे हो, अल्लाह ताला की रजा की कामों पे हो। व अम्मा कूतु मन फिल अरबईनिया थी, कूतु मन फिल अरबईनिया वल खलबा। अब खाने की बात है, और रहा खाना जो 40वें में बैठे या यानी चिल्ले में बैठे या खलवत में बैठे, तो फल उला यकतने अबिल खुब्ज वल मिल, बेहतर ये है कि वो रोटी और नमक पे गुजारा करे। वह तनावल कुल्ल लैलतिन रितलन वाहिदन, और हर रात एक रितल बगदादी खाए। एक रितल बगदादी आधा शेर मेरा ख्याल है मुतरजम ने लिखा है। ये तनावलहू बादल इशाइल आखिरा, और उसे वो इशाए आखिर के बाद यानी इशा का जो आखिरी वक्त है उसके बाद खाए। व इन कसमहु निस्फैन, अगर उसको वो दो हिस्सों में बांट ले, तकसीम कर ले, तो याकुल अव्वल लैल निस्फ रितलिन व आखिर लैल निस्फ रितलिन, आधा रितल वो दिन में खाए सुबह में, और आधा रात। फयकून ज़ालिका अखफ़्फ़ु लिल-माइदा व आवन अला क़ियामिल लैल व इहयाइही बिज़्ज़िक्र वस्सलात। तो ये मामला मैदे के लिए सहल हो जाएगा, यानी मैदे के लिए खफीफ होगा, और ये क़ियामुल लैल और जिक्र और सलात वगैरह के अमाल व अफ़ाल को जिंदा करने में ज्यादा मददगार होगा। व इन अरादा ताखीर फुतूरिही इला सहर फलियफल, और अगर वो चाहे कि वो सहर तक अपने खाने को मुअख्खर कर ले तो करे। वइल्लम युस्बिर अला तर्किल इदाम यतनावल इदाम, अगर सालन नहीं छोड़ सकता तो सालन खाए, ठीक है। वइन कानल इदाम शैयन यकूम मकाम अल खुब्ज यनकस्सु मिन अल खुब्ज बिकद्र जालिक, अगर सालन ऐसा है जो रोटी के कायम मकाम हो सकता है तो जितनी मिकदार सालन खाए उतनी मिकदार रोटी कम कर दे। व इन अराद तकल्लुल मिन हाजल कद्र अइजन यनकुस कुल्ल लैलतिन दून लुकमा बिहैसु यंतही तकल्लुलुहु फिल अश्र अल अखीर मिन अल अरबईन इला निस्फ रितलिन। अच्छा, अगर वो चाहता है कि इससे भी कम करे तो हर रात एक लुकमा कम करे, यहां तक कि उसकी ये कमी अरबईन के चिल्ले के आखिरी 10 दिनों में निस्फ रितल तक पहुंच जाए। वह इन कविया, अगर वो मजबूत है यानी उसके जोर उसमें ज्यादा है, स्ट्रेंथन है, तो काना नफ्सा बिनिस्फ रितल मिन अव्वल अरबईन, अरबईन के शुरू में ही वो निस्फ रितल पर कनात करे। व नकस यसीरन कुल्ल लैल बित्तदरीज, हर रात तदरीजन उसे घटाता जाए, यहां तक कि यऊदा फतूरहु इला रुबिल रितलिन फिल अश्र अल अखीर, आखिरी अशरे में एक रितल के चौथाई तक वो पहुंच जाए। वक़द इत्तफ़क़ मशाइख़ सूफिया अला अन्ना बिना अम्रिहिम अला अरबात अशिया, सूफिया का इत्तफाक है कि उनके अम्र की बिना 4 चीजों पे है, किल्लतुल ताम, किल्लतुल मनाम, किल्लतुल कलाम और वल एतिज़ाल अनिन नास, लोगों से एतिज़ाल। वक़द जअल लिल जू वक्तान, और भूख के 2 वक्त हैं, उनमें से पहला वक्त जो है आखिरुल अरबा वल इशरीन सा, 24 घंटों के बाद, फयकूना मिनर रितल लिकुल सातैन औकियतुन बिअक्लतिन वाहिदतिन यजलु अबादल इशाइल आखिरा औ युकस्सिमुहा अक्लतन कमा ज़कर। तो हर अ, घंटे के लिए हर 2 घंटों के लिए एक औकिया है, यानी उन्होंने रितल को तकसीम कर दिया 24 घंटों में, तो हर 2 घंटों के लिए एक ओकिया है। अब वो चाहे तो इशा के बाद इसको एक दफा खा ले, या इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर ले जैसे हमने ऊपर जिक्र किया। वल वक्तुल आखिर, ये पहला वक्त है, और दूसरा वक्त कौन सा, आखिर, और दूसरा वक्त कौन सा है, अला रास इस्नतैन व सबईन सा, 72 घंटों के बाद, फयकून तय लैलतैन वल इफ्तार फिल लैलत सालिसा। तो तय, ये तय एक खास किस्म का रोजा है जो सूफिया के यहाँ राइज है। तो तय क्या होगा जी, वो 2 रातों का होगा और तीसरी रात खाना होगा, यानी 2 रातें फाका, तीसरी रात खाना। वयकून लिकुल्लि यौमिन व लैला सुलुस रितलिन,
اور ہر دن کے لیے اور رات کے لیے تہائی ریتل ہوگا، 1/3۔ وبین ہذین الوقتین وقت وہو ان یفطر من کل لیلۃ لیلہ ویکون لکل یوم ولیلۃ نصف وہذا ینبغی ان یفعلہ اذا لم ینتج علیہ الصائم والدجر، اور یہ اس وقت کرنا چاہیے جب اس کا نتیجہ بیزاری اور دل تنگی نہ ہو۔ سامہ اور دجرہ ایک ہی معنی ہے تقریباً، دل تنگ ہونا، بیزار ہونا۔ وکلت انشراء فی ذکر والمعاملہ، اور ذکر اور معاملات عبادت میں اگر انشراء نہ رہے، یعنی اس کی کمی واقع ہو رہی ہو، تو پھر وہ کھانا صحیح کھائے۔ فَإِذَا وَجَدَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فَلْيَفْطِرْ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَأْكُلْ الرِّطْلَ فِي الْوَقْتَيْنِ أَوِ الْوَقْتِ الْوَاحِدِ۔ تو اگر اس میں سے کوئی چیز اس کو درپیش ہو تو پھر وہ ہر رات افطار کرے، یا 2 وقتوں میں ایک ریتل کھائے، یا ایک وقت میں ایک ریتل کھا لے۔ فالنفس اذا اخذت بالافطار من كل ليله ليله ثم ردت الى الافطار كل ليله تقنا، تو نفس جو ہے جب وہ ہر 2 راتوں میں ایک رات کھائے گا اور پھر ردت الى الافطار كل ليله ہر رات جو ہے وہ افطار کی طرف لوٹ جائے گا، تو وہ قناعت کرے گا۔ وَإِن سُمِحَتْ بِالْإِفْطَارِ كُلَّ لَيْلَةٍ، اگر آپ اسے ہر رات افطار کے لیے چھوڑ دیں گے، مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ 2 راتیں نہ کھائیں، ایک رات کھائیں، لیکن اگر ہر رات کھائیں گے، یعنی پہلے 2 راتیں چھوڑ کے ایک رات کھا رہے تھے، کمی محسوس ہوئی، کمزوری محسوس ہوئی، پھر ایک کی طرف جائے گا تو نفس قناعت کر لے گا۔ لیکن سمیت بالافطار کل لیلہ لا تقنا بالرطل وتطلب الادام والشہوات، اگر ہر رات آپ اس کو کھانا دیں گے تو پھر وہ نفس قناعت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اور سالن اور اس قسم کی چیزیں اور شہوات طلب کرے گا۔ کس حالات اس پہ قیاس کریں، فہیا ان اتماتا تمات و ان اقناتا قنات، اور یہ نفس ایسا ہے کہ اگر آپ اسے لالچ دیں گے تو یہ لالچی ہوگا، اور اگر آپ اس کو قناعت اختیار کروائیں گے تو یہ کانے ہو جائے گا۔ وقد کان بعضهم ينقص كل ليله حتى يرد النفس الى اقل قوتها، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ہر رات کھانا کم کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو بہت کم، سب سے کم خوراک پہ لے آتے ہیں۔ ومن الصالحین من کان یعیر القوت بنوى التمر وینقص كل لیلہ نوات ومنهم من کان یعیر بعود رطب وینقص كل لیلہ بقدر نشا فی العود۔ صوفیاء میں سے بعض ایسے ہیں جو کھجور کی گٹھلیوں کے اعتبار سے کھانا کم کرتے ہیں، ہر رات ایک گٹھلی کھانا کم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو لکڑی کے خشک ہونے کے حساب سے کھانا کم کرتے ہیں، اور ہر رات جتنی لکڑی سوکھتی ہے اتنا کھانا کم کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَنْقُصُ كُلَّ لَيْلَةٍ رُبُعُ الصُّبْعِ الرَّغِيفِ، ہر رات 7واں حصہ روٹی کے چوتھے حصے، تو میرا خیال ہے 28واں حصہ بنتا ہے، 7 چوکا 28، 28 کو کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مہینے میں ایک رغیف کم ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ وَلَا يَعْمَلُ فِي تَقْلِيلِ الْقُوتِ وَلَكِنْ يَعْمَلُ فِي تَأْخِيرِهِ، ان میں سے کچھ ہیں جو کھانے کو مؤخر کرتے ہیں اور کھانا کم نہیں کرتے، بلکہ وہ تدریجاً اس میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تندرج لیلہ فی لیلہ، یہاں تک کہ ایک رات میں ایک رات مندرج کرتے جاتے ہیں۔ وقد فعل ذلك طائفہ حتی انتہا تیہم الى 7 ایام و10 ایام و15 یوما الی الاربعین، اور پھر وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک گروہ نے ایسا کیا کہ یہاں تک کہ ان کا تئی جو ہے وہ 7 دنوں تک تھا، اور 10 دنوں تک تھا، اور 15 دنوں تک تھا، یہاں تک کہ 40 دنوں تک تھا۔ اور سہل بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ حاذا الذی یاکل فی کل 40 واکثر اکلا این یذهب لهب الجوع، کہ وہ لوگ جو 40 میں کھاتے ہیں اور زیادہ کھانے والے ہیں، ایسا کھانا کھاتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ بھوک کی گرشنگی کی جو طلب ہے، یعنی بھوک کی جو، آپ اسے کیا کہیں گے، جو بھی ہے وہ کھانے کی جو طلب میں معدہ جو گڑگڑاتا ہے یا جو بھی وہ کرتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے، لہب الجوع، لہب یعنی اس کا شعلہ، تو کالا یطفئہ نور، اسے نور بجھا دیتا ہے۔ وقت سال تو بعض سالین، میں نے کسی سالے سے پوچھا
اس بارے میں، تو انہوں نے میرے ساتھ ایسی بات کی جو عبارت تھی اور دلالت کرتی تھی کہ انہو یجد فرحن بربہ ینتفع معہ لہب الجوع، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی فرحت ملتی ہے جس سے بھوک کی جو آتش ہے وہ مٹ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ وَهَذَا فِي الْخَلْقِ وَاقِعٌ أَنَّ الشَّخْصَ يَتْرُكُهُ فَرِحٌ وَقَدْ كَانَ جَائِعًا فَيَذْهَبْ عَنْهُ الْجُوعُ۔ اور یہ مخلوق میں عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ دیکھا گیا کسی شخص کو کہ اس کو کوئی خوشی پہنچی، وقت کان جائر، اور وہ بھوکا تھا اور خوشی میں اس کی بھوک چلی گئی، وہاں کذا فی طرق الخوف یقع ذلک، خوف کے وقت بھی ایسے ہوتا ہے۔ ومن فعل ذلك ودرج نفسه في شيء من هذه الاقسام التي ذكرناها لا يؤثر ذلك في نقصان عقله واضطراب جسمه اذا كان في حمايه الصدق والاخلاص۔ اور جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اگر کسی شخص نے اپنے نفس کو تدریجاً ان کا عادی بنایا تو یہ اس سے اس کی عقل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور اس کے جسم میں کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوگا جب وہ صدق اور اخلاص کی حمایت کے ساتھ ہوگا، یعنی اسے صدق اور اخلاص کی حمایت حاصل ہوگی۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى فِي ذَلِكَ وَفِي دوام ذکر علام اللہ یخلص للہ تعالی، اور نقص عقل یا اضطراب جسم کے بارے میں اس شخص کے لیے ڈر موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوتا۔ وقت کیلا حد الجوع ان لا یمیز بین الخبز وغیرہ مما بین الخبز وغیرہ مما یؤکل، بھوک کی حد یہ ہے کہ وہ روٹی اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کھانے والی چیز ہے اس میں فرق نہ کر سکے۔ وہ متعیبت النفس الخبز فلیس بجائع، اور جب نفس جو ہے وہ روٹی طلب کرے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا نہیں ہے، یعنی جو ملے وہ کھا لے تو مطلب بھوکا ہے۔ وہذا المعنی قد یوجد فی آخر الحدین بعد ثلاثۃ ایام، اور یہ معنی 3 دن کے بعد آخری دونوں حدوں میں سے جو آخری حد تھی 72 گھنٹے والی اس کے بعد ملتا ہے۔ وہذا جو صدیقین، اور یہ صدیقوں کی بھوک ہے۔ وطلب الغذاء عند ذلك يكون ضرورتا لقوام الجسد والقيام بفرائض العبودیہ، کیونکہ اس وقت غذا کی طلب یہ ضروری ہوتی ہے جسم کو قائم رکھنے کے لیے اور فرائض عبودیت کی ادائیگی کے لیے۔ ويكون هذا حد الضرورة لمن لا يجتهد في التقليل بالتدریج، اور یہ حد ضرورہ اس کے لیے ہے جو تدریجاً کمی نہیں کرتا۔ فاما من درج نفسه في ذلك، جو تدریج اپنے نفس کو تدریج کا عادی کرتا ہے اس معاملے میں، فقد یصبر على اکثر من ذلك الى 40، تو وہ اس سے زیادہ پر بھی صبر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ 40 دن بھی صبر کر سکتا ہے۔ کما ذکرنا، جیسے ہم نے ذکر کیا، وقت قال بعضهم، بعض نے کہا حد الجوع ان یبزک فاذا لم یقع الذباب على بزقه، تو بھوک کی انتہا یہ ہے کہ وہ تھوکے، اور جب تھوکے تو اس کی تھوک پہ مکھی نہ بیٹھے۔ یدل ھذا علی خلو المائدۃ من الدسومہ، دسومہ کہتے ہیں روغن کو، چکنائی کو، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا معدہ چکنائی سے، روغن سے خالی ہے۔ وصفاء البزاق کالماء الذی لا یقصدہ الذباب، اور یہ صاف تھوک ایسی ہے جیسے پانی ہوتا ہے اور پانی پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ روا ان سفیان الثوری و ابراہیم بن ادہم کان یتویان سلاسن سلاسن، ابراہیم بن ادہم اور سفیان ثوری 3 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی طے کرتے تھے فاقہ، اور ابو بکر صدیق 6 دن، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم وہ 7 دن، اور ہمارے جد محمد بن عبداللہ جو امویہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا حال مشہور ہے، اور وہ احمد اسود دینوری کے صاحب تھے، یعنی ساتھی تھے، کہ وہ یتوی 40 یوم 40 دن طے کرتے تھے۔ وَأَقْصَى مَا بَلَغَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الطَّيْ، اور انتہائی جو اس معنی میں انتہا تک جو پہنچا ہے وہ ایک آدمی ہے، ادرک نہ زمانہ، ہم نے اس کا زمانہ پایا ہے، وما رأیت، لیکن میں نے اسے نہیں دیکھا، کان فی ابہر، وہ ابہر میں رہتا ہے، اسے زاہد خلیفہ کہتے ہیں، کان یاکل فی کل شہر لوزہ لوزتن، وہ ہر مہینے ایک بادام کھاتا ہے۔ ولم نسمع انه بلغ في هذه الامه احد بالطي والتدريج الى هذا الحد، اور ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں سنا کہ اس امت میں کوئی بھی طے اور تدریج میں اس حد کو پہنچا ہو۔ وکان فی
اول امر ہی علامہ حقا ینقص القوت بنشاف العود ثم توا حتى انتہا الى اللوزہ فی الاربعین. تو وہ شروع میں جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ لکڑی کے خشک ہونے کی مقدار کھانے میں کمی کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ایک بادام تک پہنچ گیا. اچھا جی، پھر آگے بات کرتے ہیں. ثم انہ قد یسلک ھذا الطریق جمع من الصادقین وقد یسلک غیر الصادق ھذا لوجود هوى مستقن فی باطنی یہون علیہ ترک العقل اذا کان له استحلاء لنظر الخلق. استجلاء ہونا چاہیے ویسے، یہ بہرحال استحلاء ہو تو بھی استجلاء ہو تو بھی معنی وہی ہے. وہذا عین النفاق نعوذ باللہ من ذلک. اور کہتے ہیں کہ کبھی اس طریق میں صادقین کا ایک گروہ چلتا ہے، یعنی اربعین کرتا ہے، کھانا کم کرتا ہے، فاقے کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر صادق بھی اسے اختیار کرتا ہے. کیوں جی غیر صادق کیوں اختیار کرتا ہے؟ لوجود ہون مستقل فی باطن، اپنے باطن میں قیام پذیر ایک خواہش کی وجہ سے کہ یہون علیہ ترک العقل، جو اس کے لیے کھانا چھوڑنا آسان کر دیتی ہے. اذا کان لہو استجلاء لنظر الخلق، جب اس کے لیے مخلوق کی نظروں میں پرومیننٹ ہونا یا نمایاں ہونا خواہش ہو اس کی، تو جب وہ یہ کام اس لیے کرے تو اس خواہش سے بھی وہ کھانا ترک کر سکتا ہے. وَهَذَا عَيْنُ النِّفَاقِ، اور یہ عین نفاق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وَالصَّادِقُ رُبَمَا يَقْدِرُ عَلَى التَّيِّ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِهِ أَحَدٌ. اور صادق یعنی سچا جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اس وقت طے پہ قادر ہوتا ہے، یعنی بھوکا اس وقت رہ سکتا ہے جب اس کے حال کا کسی کو علم نہ ہو. وَرُبَمَا تَضَعَّفَ عَزِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ بِأَنَّهُ يَتْ. اور جب کسی کو پتہ چل جائے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس کا طے یا فاقے کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. کیوں؟ فَإِنَّ صِدْقَهُ فِي التَّيِّ وَنَظْرِهِ صِدْقَهُ وَنَظْرَهُ إِلَى مَن يَتْوِي لِأَجَلِهِ يَهُونُ عَلَيْهِ التَّيِّ. کیونکہ اس کا صدق طے میں اور اس کی نظر کہ اس بات کی طرف جس کے لیے وہ یہ طے کر رہا ہے، یا جس ذات کے لیے وہ یہ روزہ رکھ رہا ہے یا فاقہ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے طے کو آسان کرتی ہے. فَإِذَا عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ، جب کوئی اس کے بارے میں جان لیتا ہے تو تَضَعَّفَ عَزِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. وَهَذَا عَلَامَةُ الصَّادِقِ، اور یہ تو صادق اور سچے کی علامت ہے. فَمَهْمَا أَحَسَّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُحِبُّ أَن يَرَى بِعَيْنِ التَّقَلُّدِ فَلْيَتَّهِمْ نَفْسَهُ فَإِنَّ فِيهِ شَائِبَةُ النِّفَاقِ. کیوں یہ ایسے کیوں ہو جاتی ہے، اس کی قوت کیوں ضعیف ہو جاتی ہے؟ کہ جو صادق جو ہے جب وہ احساس کر لیتا ہے اپنے نفس میں ایک ایسی چیز کا کہ انہو یحب، کہ وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کی اس تدریجن خوراک کی کمی کو یا تکلل کو دیکھے، تو وہ اپنے نفس کو اتہام کرتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ اس میں نفاق کا شائع ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے تو نفاق کر رہا ہے، تیرے دل میں یہ پسندیدگی اور خوشی پیدا ہو رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ تو فاقہ کر رہا ہے. تو وہ من یتوی للہ یعوذہ اللہ تعالی فرحا فی باطنہ ینسیہ الطعام، اور جو اللہ کے لیے طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی فرحت پیدا کرتا ہے باطن میں کہ وہ کھانا بھول جاتا ہے. وقد لا ينسى الطعام ولكن امتلاء قلبه بالانوار يقوي جاذب الروح الروحانی فيجذبه الى مركزه ومستقره من العالم الروحانی. یہ ذرا مشکل جگہ ہے، اسے غور سے سنیے گا. کہ کھانا نہیں بھولتا، لیکن کیوں؟ دل کے انوار سے بھر جانے کی وجہ سے. اور وہ انوار کیا کرتے ہیں؟ وہ قوت دیتے ہیں روح روحانی کے جاذب کو، یعنی اس صلاحیت کو جو روحانی روح کو جذب کرنے والی ہے اسے طاقت دیتے ہیں. فَيَجْذِبُهُ إِلَى مَرْكَزِهِ، تو وہ روح روحانی کو جذب کر کے اس کے اصلی مرکز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے مستقر کی طرف، من العالم الروحانی، جو عالم روحانی میں ہے اس کا جو بھی مستقر ہے اس کی طرف اسے لے جاتی ہے. وَيَنْفِرُ بِذَلِكَ عَنْ عَرْضِ الشَّهْوَةِ النَّفْسَانِيَةِ، اور وہ دور بھاگتی ہے یا نفرت کرتی ہے اس نفسانی شہوتوں کی زمین سے. عالم روحانی وہ ہے، زمین یہ ہے. وَأَمَّا
اثر و جاذب روح اذا تخلف عنه جاذب النفس عند كمال الطمأنينة نينتها وانعكاس انوار الروح عليها بواسطة القلب المستنير فاجل من جذب المغناطيس للحديد. اچھا، اور جو جاذب الروح کا اثر ہے یا تاثیر ہے، یعنی اس صلاحیت کی جو روح کو کھینچ کے ادھر لے جاتی ہے، اس کا جو اثر ہے، جب وہ جاذبہ نفس یعنی نفس کے اندر وہ صلاحیت جو نفسانی خواہشات کی طرف مائل کرتی ہے اس سے منقطع ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ ان تک کمال طمانینتہا، جب وہ مکمل طور پہ مطمئن ہو اور روح کے انوار کا اس پر انعکاس ہو رہا ہو. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نفس کی بات ہو رہی ہے کہ نفس کا جاذبہ منقطع ہو جاتا ہے جب نفس مکمل طور پہ مطمئن ہوتا ہے. کب؟ جب قلب مستنیر یعنی منور قلب کے واسطے سے اس پر انوار الہی کا انعکاس ہوتا ہے. اور یہ بالکل ویسا ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہے مقناطیس کے لوہے کو جذب کرنے یا کھینچنے کی صلاحیت سے زیادہ طاقتور ہے. اذ المقناطیس یجذب الحدید لروح فی الحدید مشاکل للمغناطیس، کیونکہ مقناطیس لوہے کو اس لیے کھینچتا ہے کہ لوہے میں ایک ایسا جاذبہ یا چیز موجود ہوتی ہے جو مقناطیس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. فیجذبہ بنسبت للجنسیت الخاصہ، تو اس خاص جنسیت ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کھینچتا ہے. فَإِذَا تَجَنَّسَتِ النَّفْسُ بِعَكْسِ نُورِ الرُّوحِ الْوَاصِلِ إِلَيْهَا بِوَاسِطَةِ الْقَلْبِ يَسِيرُ فِي النَّفْسِ رُوحٌ اسْتَمَدَّهَا الْقَلْبُ مِنَ الرُّوحِ وَأَدَاهَا إِلَى النَّفْسِ. اب کیا ہوتا ہے جی کہ جب نفس مجانست اختیار کر لیتا ہے یعنی مشابہت اختیار کر لیتا ہے روح واصل کے نور کے انعکاس سے، یعنی وہ روح جو واصل ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ. بواسطۃ القلب، قلب کے ذریعے سے. یسیر فی النفس روح، تو نفس میں بھی ایک ایسی روح پیدا ہو جاتی ہے جو استمدہ القلب من الروح، جو روح قلب کو روح سے کھینچتی ہے یعنی مدد دیتی ہے یا اس کو لمبا کھینچتی ہے. روح سے قلب کو اپنی طرف کھینچتا ہے نفس. وَأَدَاهَا إِلَى النَّفْسِ، اور اسے نفس کو دے دیتا ہے، یعنی نفس اسے کھینچتا ہے تو قلب اس روح کو کھینچ کے نفس کو دے دیتا ہے. فَتَجْذِبُ الرُّوحُ النَّفْسَ، تو روح نفس کو کھینچتی ہے بجنسیت روح الحادثۃ فی، اس روح کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے جو نفس میں اب پیدا ہو رہی ہے. تو فتزدری الاطعمہ الدنیویہ والشہوات الحیوانیہ، تو پھر اسے دنیاوی کھانے اور حیوانی شہوات ناپسند ہوتی ہیں، ان سے وہ بیزار ہوتا ہے. وَيَتَحَقَّقُ عِنْدَهُ قَوْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا قول اسے پختہ کرتا ہے اس بات کو کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، کہ میں اپنے رب کے ساتھ رات گزارتا ہوں، اس میں وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یعنی اب یہ اس قول کی پوری روحانی تشریح کر دی ہے شیخ نے. ولا يقدر على ما وصفناه الا عبد تسير اعماله واقواله وسائر احواله ضروره فيتناول من الطعام ايضا ضروره ولو تكلم مثلا بكلمه من غير ضروره التهب فيه نار الجوع التهاب الحلفاء بالنار لان النفس الراكده تستيقظ بكل ما يوقظها واذا استيقظت نزعت الى هواها. تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہر بندہ اس پہ قادر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ولا یقتر علامہ وصفنا الا عبد، مگر وہ بندہ تسیر و اعمال و اقوال و سائر والی ضرورت ہے جس کے سارے اعمال اقوال احوال ضرورت کے تحت ہو. بس وہ کھانا کھاتا ہے مگر ضرورت سے. مثال کے طور پہ اگر وہ کلام کرے ایک ایسے کلمہ کے ساتھ جو غیر ضروری ہے، غیر ضروری کلام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر بھوک کی آگ پیدا ہوگی، اور وہ بالکل ایسے ہوگی جیسے خشک لکڑیوں میں آگ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نفس جو سویا ہوا ہے یا منقطع ہوا ہے وہ تستیقظ بکل ما یوقظھا، ہر اس چیز سے جاگ جائے گا جو اسے جگانے والی ہے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَتْ نَزَعَتِ الْهَوَىٰ،
اور جب وہ جاگ جائے گا تو پھر وہ اپنی خواہش کی طرف لپکے گا. فلعبد المراد بهذا اذا فطن لسیاست النفس ورزق العلم سهل عليه الطی وتدارکته المعونة من اللہ تعالی لا سیما ان کوشف بشیء من المنح الالہیہ. تو وہ اب جو مراد ہے یہاں پہ یعنی وہ بندہ جو ایسا کام کر لیتا ہے تو جب وہ سیاست نفس کو جان لیتا ہے اور اسے علم کا رزق عطا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے طے آسان ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معونت مدد اس کو پہنچتی ہے کہ ضرور لا سیما بالضرور اگر وہ کسی شے کا مکاشفہ کرتا ہے یعنی اسے کوئی کشف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہوتا ہے اور یہی ایکچولی مدد ہوتی ہے. وقد حقالی فقیر انہ اشتد بہ الجوع. حکایت بیان کی کہ فقیر اسے بہت بھوک لگی اور وہ طلب نہیں کر رہا تھا اور اس کا سبب بھی نہیں بن یعنی بھوک کو وہ بالکل پروٹوکول نہیں دے رہا تھا. تو کالا فلما انتہا جوئی الی الغایا جب غایت تک پہنچ گئی میری بھوک اس نے کہا کچھ دنوں بعد تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک سیب کھولا یعنی سیب میرے پاس آیا. تو کالا فتناولت التفاح میں نے وہ سیب کھایا اور کھانے کا قصد کیا میں نے لیا اور کھانے کا قصد کیا. فلم کسر تو جب میں نے اسے توڑا سیب کو توڑا تو کوشفت بے ہورا نظر تو الیہا عقیب کسرہا فحدث عندی من الفرح بذالک مستغنیت عن الطعام ایاما. میں نے اسے توڑا تو اس کے ساتھ ہی مجھے ایک حور کا مکاشفہ ہوا اور میں نے اس کی طرف دیکھا اس توڑنے کے ساتھ ہی اور اس طرح کرتے ہی مجھے ایک فرحت محسوس ہوئی اور اس فرحت کے ساتھ کئی دن تک میں کھانے سے مستغنی ہو گیا. وذکر لی ان الحورا خرجت من وسط التفاح. اب یہ شیخ کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہورا جو ہے وہ سیب کے اندر سے نکلی تھی. والایمان بالقدرت رکن من ارکان الایمان اور ایمان بالقدرت جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا وہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. فسلم ولا تنکر تو اسے تسلیم کر اور اس کا انکار نہ کر. وقال سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس نے 40 دن طے کیا ظہرت لہ القدرت من الملکوت تو اسے ملکوت کی قدرت اس پہ ظاہر ہو گئی. وکانا یقال لا یزہد العبد حقیقت الزہد الذی لا مشوبۃ فیہ الا بمشاہدۃ قدرت من الملکوت کہ بندہ حقیقت زہد کے ساتھ زہد نہیں اختیار کر سکتا جب تک وہ ملکوت کا مشاہدہ نہ کر لے ملکوت سے کسی قدرت کا مشاہدہ نہ کر لے. اور شیخ ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں ہمیں معرفت ہے اس شخص کی جس نے 40 دن طے کیا بریاضت النفس فی تاخیر القوت نفس کی ریاضت کے ساتھ کھانے میں تاخیر کے ساتھ اس نے 40 دن طے کیا. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی جی آپ سنیے گا غور سے یہ کیا ہے اور پھر بتائیے گا. وکان یؤخر فطرہ کل لیلہ الی نصف سبع اللیل تو رات کے 7ویں حصے کے نصف تک وہ کھانے کو مؤخر کرتا روز. حتی یتوی لیلتن فی نصف شہر یہاں تک کہ اس نے آدھے مہینے میں ایک رات جو ہے وہ طے کیا. فیتوی الاربعین فی سنہ ایک سال میں اس نے 40 دن طے کیا یا 14 یا 4 مہینوں میں. فتندرج الایام تو انجام مندرج ہو گئے یعنی ایک دوسرے میں مل گئے واللیالی اور راتیں یہاں تک کہ یکون الاربعین بمنزلت یوم واحد یہاں تک کہ 40 دن ایک دن جیسے ہو گئے. وذکر لی ان الذی فعل ذلک ظہرت لہ آیات من الملکوت اور مجھے یہ کہا گیا کہ جس نے ایسی کیا یا میرے سے ذکر کیا گیا کہ جس نے یہ کیا تو اس کے اوپر ملکوت کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. وکوشف بمعانی قدرت من الجبروت تجلی اللہ بہا لہ کیف شاء اور اس کو مکاشفہ ہوتا ہے جبروت میں سے قدرت کا اللہ تعالیٰ اس پہ تجلی کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الطَّيِّ وَالتَّقَلُّلِ لَوْ أَنَّهُ عَيْنُ الْفَضِيلَةِ مَا فَاتَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. اب آخری بات کرتے ہیں کہ اگر اس طے اور تقلل میں کوئی فضیلت ہوتی یا عین فضیلت ہوتا تو انبیاء میں سے کوئی بھی اسے نہ چھوڑتا. وَلَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُبَلِّغُ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ أَقْصَى غَایَاتِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انتہاؤں تک پہنچتے. وَلَا شَكَّ أَنَّ لِذَلِكَ فَضِيلَةٌ لَا تُنْكَرُ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ایسی فضیلت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ولیکن لا تنحصر مواہب الحق تعالی فی ذالک لیکن
حق تعالیٰ کی نعمتوں کو اس میں منحصر نہیں کیا جا سکتا کہ نعمت تبھی ہوگی جب یہ کام ہوگا. فقط یکون من یاکل کل یوم افضل ممن یتوی 40 یوم. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر دن کھاتا ہو وہ اس سے افضل ہو جو 40 دن کا کھانا نہیں کھاتا، 40 دن تک فاقہ کرتا ہے. وقد یکون من لا یکاشف بشیء من معانی القدرت افضل ممن یکاشف بها اذا کاشف اللہ بصرف المعرفہ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو قدرت کے امور کا مکاشفہ ہوتا ہے اس سے بہتر ہو وہ شخص جسے مکاشفہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اسے صرف معرفت کا مکاشفہ ہوتا ہے. فالقدرت اثر من القادر. تو قدرت جو ہے یہ قادر یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اثر ہے، تاثیر ہے. وان اہل القرب القادر. اور اہل قرب کے لیے قادر. لا یستغرب ولا یستنکر شیئا من القدرہ. تو وہ کسی چیز سے حیران نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں قدرت میں سے. وَيَرَى الْقُدْرَةَ تَتَجَلَّى لَهُ مِنْ سِجْفِ أَجْزَاءِ عِلْمِ الْحِكْمَةِ. اور ان کے لیے قدرت جو ہوتی ہے وہ متجلہ ہوتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے ان کے لیے من سجف اجزاء علم الحکمہ، علم حکمت کے اجزاء کے پردوں میں. فَإِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ لِلَّهِ تَعَالَى 40 يَوْمًا. جب بندہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن چلا کرتا ہے. وَاجْتَهَدَ فِي ضَبْطِ أَحْوَالِهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنَ الْعَمَلِ وَالذِّكْرِ وَالْقُوتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اور وہ کوشش کرتا ہے اپنے احوال کو منضبط کرنے، منظم کرنے میں ان اشیاء میں سے جن کا ہم نے ذکر کیا یعنی عمل، ذکر، قوت یعنی کھانا وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں. تعود برکات تلک الاربعین علی جمیع اوقاتہ و ساعاتہ. تو اس کے باقی سبھی اوقات اور ساعات پر ان اربعین کی برکت لوٹ آتی ہے، عود کرتی ہے یعنی لوٹ کے آتی ہے. وہو طریق حسن اعتمدہ طائفۃ من الصالحین. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور صالحین کے گروہ نے اس پر اعتماد کیا. وکانہ جماعت من الصالحین یختارون للاربعین ذی القعدۃ و عشر ذی الحجہ. تو اربعین کب کرتے تھے جی؟ صالحین میں سے اکثر نے اربعین کو اختیار کیا ہے ذی القعدہ کے مہینے پورے اور 10 روز ذی الحج کے. وہی اربعون موسیٰ. اور یہ موسیٰ کا چلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا چلہ ہے. اخبرنا شیخنا ضیاء الدین ابو النجیب. یہ آگے پوری روایت ہے اور آخری لفظ ہیں جو روایت کے ہیں، سند ہے پیچھے، کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخلص للہ تعالی العبادت 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص ہو جائے 40 دن تک، تو اس پہ حکمت کے منابع، مصادر ظاہر ہوتے ہیں اس کے دل سے، علی لسان ہی اس کی زبان پر. تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. جی 10 منٹ رہتے ہیں، آپ 10 منٹ اور بھی لے سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. اب آپ کی باری. وَمَن يَتْوِي لِلَّهِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْحًا فِي بَاطِنِهِ يُنْسِيهِ الطَّعَامَ. یہاں سے شروع کر کے اور آخر تک، حیوانیہ تک، اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے. اور اس کا یہ یہاں پہ کیا وہ پوری ٹیکنیک کیا بیان کی ہے، اس کو ہمارے لیے آسان کر کے آپ نے گروپ میں دینا ہے کہ کیسے وہ روح کون سی ہے جو جاذبہ ہے، وہ کون سی روح ہے جو نفس میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نفس کو قلب کا ہمجنس کر دیتی ہے، اور قلب کے ساتھ اس مجانست کی وجہ سے نفس قلب سے ایک ایسی روح لے لیتا ہے جو روح اصلی کی طرف جاتی ہے. تو یہ پورا ایک انہوں نے چین کریٹ کیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور ایک یہ بات ہے، یہ جو حضرت آ, آ, ابو طالب مکی رحمہ اللہ کی بات ہے کہ وہ اس نے چلہ تو کیا لیکن اس نے چلہ ایسے کیا اس شخص نے کہ وہ ہر رات تھوڑا سا کھانا کم کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال میں یا 4 مہینوں میں اس نے چلہ پورا کیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی رات اور دن مل گئے، ہر دن جو تھوڑا تھوڑا کرتا تھا تو وہ ہو گیا. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے، میں یہاں وضاحت کر دوں کہ ہم متن کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم تشریح کی طرف نہیں جاتے کیونکہ تشریح ہماری ہوگی، وہ شیخ و شیوخ کی نہیں ہوگی. تو اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو میں صرف وہاں جہاں بہت ضروری ہوتا ہے اشارہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ فرمائیں جی.
بہت شکریہ ریحان صاحب. میں اگر پہلا سوال کر لوں، اگر کسی اور کا کوئی جی جی سوال کریں. نہیں ہے. جی جی کریں کریں. ابھی بالکل اینڈ کے اوپر ملاکوت کا مشاہدے کی بات ہوئی تھی اور جبروت کی بھی بات ہوئی تھی. اگر تھوڑا سا آپ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں کہ ملاکوت اور جبروت ہیں کیا؟ ملکوت، جبروت، ناسوت، لاہوت، یہ شاہ جی موجود ہیں، شاہ جی بتا دیں گے. شیخ نے ابھی تک نہیں بتایا ملکوت کیا ہوتا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، شیخ اتنا خوبصورت لکھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. اب انہوں نے ذکر لا الہ الا اللہ لکھا، نفی اثبات نہیں کہا اسے. اسی طرح انہوں نے ملکوت لکھا اور جبروت بھی لکھا، لیکن جبروت اور ملکوت کے بارے میں انہوں نے کوئی اضافی بات نہیں کی، بس اتنا ہی لکھا. تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے. اور یہ کیا ہے شاہ جی بتائیں گے، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں زیادہ. جی، یہ اصل میں صوفیہ کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے مختلف ریئلمس کو، کیونکہ ظاہر بات ایک ہierarchy ہے نا ریئلمس کی. اگر آپ دیکھیں انگریزی میں اگر آپ بات کریں تو پہلے انگریزی میں بات کر لیتے ہیں، پھر اس کی کورسپونڈنس ان ٹرمز کے ساتھ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. آل دو اس میں بھی اختلاف ہے، مطلب کہ ملکوت اور جبروت کیا ہے اس میں تو خاص طور پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ فارمولیشنز میں ملکوت جو ہے وہ عالم برزخ ہوتا ہے، جبروت عالم ارواح یا اسپرچل ریالم ہوتا ہے، کچھ کے اندر ادر وے راؤنڈ ہوتا ہے. تو جیسے آپ کا یہاں کارپوریل ریالم ہے، پھر سائیکک ریالم ہے، پھر اسپرچل ریالم ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیوائن ریالم میں پھر دو سٹیجز ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں جو لاہوت والا جو مقام ہے کچھ فارمولیشنز میں یہ وہ اسماء و صفات والا مقام ہے، اور اس کے اوپر پھر ہاہوت ہے جو ذات کا مقام ہے. تو اس طرح یہ سٹیجز بن جائیں گی. تو جو آپ کا ناسوت ہے وہ تو یہ ہوگا جو وچ از ایکسیسیبل ٹو یور فائیو سینسز. اس کے بعد کچھ فارمولیشن میں جو عالم برزخ ہے جس کو سائیکک ریالم کہتے ہیں یا سٹل ریالم کہتے ہیں، وہ کچھ فارمولیشن میں وہ ملکوت ہوتا ہے اور کچھ میں جبروت ہوتا ہے. اور اس سے اوپر جو اسپرچل ریالم ہے کیا کہتے ہیں، تو نیچے والا اگر ایک جبروت ہے تو یہ اسپرچل یا پھر ملکوت ہو جائے گا، اس سے اوپر پھر لاہوت ہے، اس سے اوپر پھر ہاہوت ہے. تو یہ وہ کیٹیگرائزیشن کی بھی ہے جو پوری ایک ہierarchy عالم ہستی اس کے حساب سے ہے بیسیکلی. تو یہ ناسوت، مجھے پھر سے جبروت، اسپیسیفکلی بتا دیں ملاکوت کیا ہے، کون سا عالم ہے یہ؟ ایک فارمولیشن میں ملکوت سائیکک ریالم ہوگا، سٹل ریالم جو عالم مادی سے اوپر ہے بیسیکلی. اور پھر اس سے اوپر عالم ارواح ہے جس کو اسپرچل ریالم کہتے ہیں، ریالم آف دا اسپرٹس، وہ پھر جبروت ہو جائے گا. اور اس سے اوپر پھر دو آپ کہہ دیں لیولز ہیں ڈیوائن ریالم کے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو براڈلی اسپیکنگ دیکھیں نا دو ہے نا، ایک ڈیوائن ریالم ہے اور ایک کاسمک یا کریٹڈ ریالم ہے. تو کریٹڈ ریالم میں تین سٹیجز ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت. اور پھر ڈیوائن ریالم کے اندر پھر دو سٹیجز ہیں، لاہوت اور ہاہوت. تو ہاہوت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذات خدا بندی کا مقام ہے، ڈیوائن اسینس جسے کہتے ہیں. تو اس طرح ہے. تو جو کریٹڈ ریالم ہے اس میں تین سٹیجز ہیں، اور ڈیوائن ریالم کے اندر پھر دو سٹیجز جو ہیں ان میں ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے. پہلے لیکن ہم لاہوت ہے، اس اس کے چیپٹر اوپر سے پھر آگے جا رہے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر صرف ملاکوت اور جبروت کی بات ہوئی ہے کہ اس کی وٹنسنگ جو ہے ہاں وہ اربعین سے جی ہوتی ہے. تو اگر ہم صرف ملاکوت اور جبروت کو دیکھیں کہ وہ اگر اس کی اور وٹنسنگ ہوتی ہے تو وہ یا ہاں عالم برزخ ہے یا وہ اور عالم اور ارواح ہے. ہاں جی، بس یہ سائیکک ریالم میں اور اسپرچل ریالم میں ایسا ہی بالکل. جی اب جو سادہ سادہ مجھے سمجھ آتا ہے نا ماہم، یعنی ہم اگر اس طرف نہ جائیں، اصطلاحات کی طرف نہ جائیں، ویسے یہ اصطلاحات کی بات ہی لگتی ہے. تو جبروت وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ وہ ریلم ہے جہاں قدرت ہی قدرت ہے، اور آپ اس میں آپ کوئی مجال نہیں ہے کہ آپ آگے پیچھے ہوں یا آپ کی کوئی مرضی ہو. اور ملکوت وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نفس یا ارض دنیا، جو نفسانی شہوات کی جو انہوں نے پیچھے بات کی نا، ارض شہوت نفسانیہ، جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ ملکوت ہے، یعنی فرشتہ صفت ہو جاتے ہیں. تو اس وقت کھانا پینا بھول جاتا ہے انسان. اور جبروت وہ جگہ ہے جہاں آپ اللہ پاک کی قدرت دیکھتے ہیں، آپ گم ہوتے ہیں بالکل، اور اس کی قدرت کے مظاہر دیکھتے ہیں. تو یہ دو باتیں انہوں نے خاص اسی سینس میں کی ہیں کہ اس کے اوپر ملکوت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں.
मलकूत की निशानियां जाहिर होने का मतलब खाना पीना भूल जाता है उसे ख्वाहिशात से निकल जाता है, वो बिल्कुल पाकीज़गी की कैफियत में होता है। और जबरूत की कुदरत देखता है कि अल्लाह तबारक व ताला के जो अहकामात हैं वो अल्लाह ताला कैसे नाफिज करते हैं, और अल्लाह ताला रोक के रखते हैं चीजों को, और अल्लाह ताला उनको कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये है। बहुत शुक्रिया। किसी और का अगर कोई सवाल? रियाज सवाल साहब, किया करें। वो फरिश्तों वाली वो डिस्कशन तो रह ही गई। पिछली बार मैं आ नहीं सका था, तो क्या कहती हैं शाहजी इसके किबला, ऊपर। वो आपकी और मेरी होनी है। वो आपने ना, आप जब किसी नतीजे पे पहुंचे तो आपने मुझे बताना है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी। नहीं नहीं, मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे किए। चले फिर क्या कहते हैं, मैं फिर आपसे अलहदा से इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूँ। जी ठीक है जी, उसको करते हैं जी, शाहजी करते हैं। तो किसी और का कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर हम सेशन खत्म करते हैं। नहीं नहीं, सवाल करें, सवाल करें, जरूर करें, जिसके जहन में जो भी सवाल आता है वो कर लें 5-10 मिनट। आयशा, मुझे नहीं पता, आयशा नूरी साहब एक थे। नूरी साहब कौन से थे भला? अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का। रेहान साहब, ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था उसके बिल्कुल आखिर में आप कहीं पे कशफ का जिक्र किया था। थोड़ा सा अगर कशफ को जो है आप काइंडली एक्सप्लेन कर देंगे तो बड़ी बेहतरीन बात होगी। कश्फ जो है ना, वो उसका लफ्जी मतलब है खुलना। तो कोई चीज खुल जाती है, और ये मुकाशफा इसी को कहते हैं। यानी कोई चीज दिखती है, बस वो इल्यूजन हो सकता है, वो कोई सोच हो सकती है जो अचानक आपके जहन में आ जाए। तो मुकाशफा यही होता है जी। राइट। थैंक यू रेहान साहब, जज़ाकल्लाह। सादा लफ्जों में यही होता है बस। बाकी झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी चीज का एकदम से खुल जाना, यानी कोई चीज एकदम से मिल जाए। क्योंकि एक चीज बड़ी आम फहम हम लोग सुनते हैं, इल्म कशफ बहुत इसका जिक्र होता है। तो वो भी मेरे जहन में आ रहा था कि अभी जिस तरह उन्होंने आखिरी उसमें कहा कि जी इससे सिर्फ मार्फत इलाही से कशफ होता है, तो वो मैं सोच रहा था कि शायद इसका भी उससे कोई लिंक हो कि यू नहीं, गेट टू द। इन्होंने कहा नूरी साहब कि बाज औकात जो शख्स मुकाशफे के ऊपर दस्तरस रखता है और उसे कश्फ होता है, या इल्म मुकाशफा उसके पास है, वो अफजल नहीं होता। बल्कि वो ठीक। अफजल होता है जिसको कश्फ नहीं हो रहा। लेकिन साथ उन्होंने कहा वो क्यों अफजल होता है, इसलिए कि उसे अल्लाह पाक की सिर्फ मार्फत का कश्फ होता है। राइट। ये बात है। गेट इट। थैंक यू रेहान साहब, जजाकल्ला खैर। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये कौन है जी? इफ आई वांट टू डू चिल्ला। हाँ, भूख की सोजिश। जी बिल्कुल। वो होती है ना, जब आप भूख हो तो एक खास किस्म की चीज होती है। हाँ ठीक है। फॉर मी इफ आई वांट टू डू चिल्ला एंड शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टार्टर्स, व्हाट शुड आई डू? आयशा, आयशा साहिबा, आप ये वाला चिल्ला करें जो अबू तालिब मक्की साहब ने कहा। आप सिर्फ इतना करें कि आप एक शेर खाने पे आ जाएं पूरे दिन में। तो अगर हम ये कर लें और बावजू रहें और एक शेर खाने पे आ जाएं, और बाकी आधा एक शेर। कुल एक सेर कितना हो जाता है, मतलब एक रोटी दिन में? ये तो नहीं अब नहीं, हिसाब लगाना पड़ेगा ना। आधा आधा शेर, शेर। आधा शेर। आधा शेर, सॉरी। आधा शेर कितना होगा जी? आप रोटी तो छोड़ देना, और हम्म। रोटी के अलावा आप कोई ऐसी चीज लें जो आपके लिए तकवीयत का बायस भी हो। तो किसी डाइटिशियन से आप पूछ लें कि बहुत थोड़ा। असल में, असल क्या मकसद क्या होता है? मकसद ये नहीं होता कि आपने जिस्म को कमजोर करना है। जिस्म को सिर्फ उस वक्त कमजोर करना होता है जब ख्वाहिश नफ्स बहुत ज्यादा हो। असल ये है कि आपने पेट खाली रखना है, भूख लगी रहे। वो जो भूख की कैफियत है ना, जिसमें इंसान पागल होता है, उसमें कंट्रोल करना सिखाना है बेसिकली। तो उसके उसके ऊपर सब्र करने से अल्लाह पाक फिर बरकतें अता करते हैं बहुत सारे। मैदा खाली रखना है, कमजोर नहीं होना। ये ना हो कि 4 दिन बाद जो है वो बिस्तर से उठा ना जाए। तो कोई नट्स या इस किस्म की कोई चीज थोड़ी सी मिकदार में आप शुरू में खाना घटाएं और कलाम घटाएं,
اور اپنا جو لوگوں سے ملنا جلنا ہے وہ بہت ضروری کریں. اور پھر آہستہ آہستہ جو انہوں نے کہا ہے چلہ، وہ 40 دن کرنا بہت آسان ہے. ہمارے دادا ہر سال بیٹھا کرتے تھے چلہ میں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ شعبان کے آخری عشرے سے شروع ہوتے تھے اور رمضان کا پورا مہینہ. تو 30 رمضان کے اور 10 شعبان کے دن وہ یہ کیا کرتے تھے، جس کو آپ اعتکاف کہہ لیں یا چلہ کہہ لیں. تو وہ اپنے ہی گھر میں ان کا ایک بیسمنٹ ہوتا تھا جو انہوں نے گڑھا کھود کے بنایا ہوتا تھا پرانے زمانے میں مٹی کا، اور وہ اس میں تنہا ہو جاتے تھے. تو اپنا جو ان کا چائے پانی کا حساب ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے، اور اس میں وہ ذکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور زیادہ جو معمول تھا ان کا، وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی. تو یہ فواد کے لیے اور وجی بیٹے کے لیے، کہ میں نے ابو سے سنا کہ وہ ہر سال یہ کیا کرتے تھے باقاعدہ. شکریہ ریحان صاحب. بس اس میں یہی ہے نا کہ اور گھر خواتین کے لیے الگ کہیں جانا نہیں، اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے کم سے کم اپنے ڈائٹ پہ اور عبادات کو ذرا بڑھا دیں. یہی ہے نا؟ جی عائشہ صاحبہ، خواتین کو تو کہیں نہیں جانا چاہیے اور مردوں کو بھی کہیں جانا نہیں چاہیے. مطلب خلوت کا مطلب ہے تنہا ہونا، اور تنہائی، سب سے بہتر تنہائی کہ آپ لوگوں کی نظروں میں بھی نہ آئے، وہ گھر میں ملتی ہے. یعنی صرف گھر کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایک دن، مہینے میں ایک دن آپ اکیلی ہو گئیں، پھر اگلے مہینے 2 دن اکیلی ہو گئیں. تو آپ اس طرح پریکٹس کر کے اس کو بڑھا سکتی ہیں. مال ٹاؤن میں ہم ایک بزرگ سے ملے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے وہ کون ہے، بہت عرصہ ہوا. تو وہ اس طرح کے کیا کرتے تھے اعمال. تو وہ اپنے گھر میں ہی تنہا ہو جاتے تھے. ہم طالب علمی کے دور میں چلے گئے تھے ان کے پاس، وہ بڑے روشن سے تھے. خیر، اللہ تعالیٰ توفیق دے عائشہ صاحبہ ہمیں، آپ کو، سب کو. یہ انہوں نے جو کہا نا، شیخ الشیوخ نے، کہ ہر شخص کو سال میں ایک دفعہ یہ کرنا چاہیے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے. انشاءاللہ. اور کوئی سوال نہیں ہے. چلے، میں ایک چیز میں نے نوٹ کی جو مجھے بڑی اچھی لگی، اس کتاب کے لکھنے کا انداز جو ہے، کہ جہاں پہ اربعین کا انہوں نے چیپٹر 26 میں ذکر شروع کیا تھا، وہ حضور کی حدیث تھی، وہی جس سے انہوں نے چیپٹر 28 کا اختتام کیا. واہ. چال یہ 40 دن خلوص کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف رہیں تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان پر آ جاتے ہیں. اب بڑا فل دیکھیے نا، سرکل ہے. مطلب، ہاں، اب یہ دیکھیے، اس میں ایک اور بہت مزیدار بات یہ ہے ماہم، کہ شاہ جی بھی موجود ہیں شاید، کہ وزڈم کو کتنی اہمیت حاصل ہے. یعنی جی، اس سب کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ وزڈم ہے، حکمت ہے، بس. صحیح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی بالکل صحیح جس بات. حدیث کو بنیاد بنا کے وہ ساری بات کریں، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ اس کے دل سے اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے جی. اور ایکچولی ریحان صاحب، آج کل اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مثلا جو فلسفہ ہے نا، اس کو حکمت کے ساتھ اکویٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے. ہیں. جی غلط ہے. جی ہاں بالکل غلط. جی. مطلب کہ جو ذہنی کاوشیں ہیں، ان کاوشوں کے نتیجے میں جو بھی آپ کو علم ملا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت ہو. صرف ذہنی کاوش کے نتیجے میں جو ملا ہو، تو وہ پھر اس کے ساتھ اکویٹ کر دیتے ہیں حکمت کو، جو کہ کیا کہتے ہیں، موسٹ انفارچونیٹ ہے. جبکہ پرانے وقت میں تو کہا جاتا ہے کہ فلسفہ جو ہے، اٹ پریپیئرز یو فار وزڈم. اٹ از ناٹ وزڈم، اٹ از اے پریپریشن فار وزڈم. یہ بڑی ایک ہاں، ڈسٹنکشن. پریپریشن فار وچ. اچھا شاہ جی، ایک جی اور بہت اہم بات ہے، وہ پھر نکل جائے گی آپ کے لیے اور میرے لیے، کہ یہ یاد جی رکھنے کی بات ہے کہ ایک غزالین اسکول آف تھاٹ ہے. یعنی مشاہدہ باطن کا یا ریلیجیس ایکسپیرینس کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. جی جی. شیخ اس کی بات تو کر رہے ہیں، اربعین بیسیکلی اسی کا حصہ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب اور ہے اور حکمت اور ہے،
تو یہاں جو حکماء کا طریقہ ہے ایفسینا اور وہ سارا اسکول آف تھاٹ، یعنی شیخ جی 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 کہاں وہ سٹینڈ کر رہے ہیں، دونوں میں کہاں ہے شیخ؟ ریحان صاحب جو مجھے امپریشن مل رہا ہے نا کہ یہ حکماء کا طریقہ نہیں ہے، مطلب جن میں یہ مشائی وغیرہ، اگر آپ حکماء سے آپ کی مراد یہ ابن سینا، الفارابی اور یہ مشائی جو فلاسفہ ہیں، اگر ان ہوں حکماء سے مراد ہو تو نہیں، یہ اس گروپ میں مجھے نہیں نظر آتے بیسیکلی، یہ بریجنگ کر کیونکہ رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں اب یہ دیکھیں نا، جیسے جیسے ایک فلاسفر تھے جو کہ تھے شہاب الدین سہروردی، جن کا پورا کا پورا ایک ٹریڈیشن تھا جس کو آپ ایلومینیشن فلاسفی کہتے ہیں، اشراقی، جو پورا کا جی پورا جی، ایک اشراقی آپ کا، فلسفہ، شیخ شہاب الدین سرخ، جی جی، اچھا شہاب یہ الدین مقتول۔ جی یہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں غالباً یہ وہ سہروردی نہیں ہے ایکچولی، نہ 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 نہ، یہ وہ نہیں ہے شاہ جی، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ تو وہ جو تھے نا سہروردی، شہاب الدین سہروردی مقتول جو تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ فلسفی بھی تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ مطلب اہل معرفت میں سے بھی تھے، مطلب عارف باللہ بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، مطلب انہوں نے جو اسپرچل ایکسپیرینسز ہے اس کو ایک فلسافیکل لینگویج دی، مطلب فلسافیکلی اس کو ایکسپلین کیا۔ تو ان کے ہاں آپ کو جو فلسافیکل اپروچ بھی ملتی تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ عارف باللہ بھی تھے بیسیکلی۔ تو بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ بیسیکلی کمبائن کیا تھا ان دونوں اپروچز کو، کہ اپنے اسپرچل ایکسپیرینس کو آپ نے فلسافیکلی کیسے ایکسپلین کرنا ہے، جس حد تک ایکسپلین کیا جا سکتا ہے بیسیکلی۔ جی تو یہ تھا۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، تو ابن سینا جو تھے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہمارا ریشنل والی جو اپروچ ہے، ریشنل اپروچ جسے کہتے ہیں، وہ والی سائڈ ہے بیسیکلی، جو ہر چیز کو لاجک کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ مطلب آج کل کے فلاسفر کی طرح ایتھیسٹ ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایمان رکھنے والے لوگ تھے، لیکن ان کی کاوش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو ریشنلی یا لاجک کے تھرو اس کو ایکسپلین کیا جائے یا انڈرسٹینڈ کیا جائے بیسیکلی۔ تو یہ ہے بیسیکلی جو مجھے ڈاکٹر امپریشن صاحب مل رہا ہے۔ جی اس بالکل اسپیکٹرم ٹھیک۔ میں آپ ابن عربی کو کہاں رکھیں گے؟ ہاں نہیں، جی ابن عربی جو ہے نا ان کی لینگویج جو تھی نا پرائمریلی وہ سمبولک لینگویج تھی بیسیکلی، وہ ان کا طریقہ کار ابن سینا کی طرح کا نہیں تھا بیسیکلی۔ ابن عربی کا اگر آپ ٹیکسٹ بھی پڑھیں، ہاں کچھ جگہوں پہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے لاجیکل آرگومنٹس لے کے آتے تھے، لیکن پرائمریلی ابن عربی کی لینگویج جو ہے نا وہ سمبولک لینگویج ہے، وہ ریشنل یا لاجیکل ان کا ایکسپریشن نہیں ہوتا جبھی کو وہ بات بیان کرتے ہیں بیسیکلی۔ نہیں، ابن تو سینا حکماء میں سے نہیں ہے، یعنی ہم ان کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ میں یہی ریاست صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ حکماء سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں ابن سینا اور یہ مشائی جو ہیں یہ پیور فلاسفرز ہیں، مطلب جنہوں نے جو آپ کی جو کیپیسٹی آف ریزننگ ہے بیسیکلی، جو ریشنل فیکلٹی ہے اس کو یوز کرنا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیسیکلی۔ تو ان کی بالکل پیورلی ریشنل اپروچ ہے۔ ہاں نہیں نہیں، وہ نہیں یعنی بالکل وہ مشائی جو ہیں ان کے ہاں ایسی ہی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے ہاں جو مشائی ہیں ان کے ہاں یہ مجاہدے بھی تو ہیں نا شاہ جی۔ جی جی ہے، بالکل ہے، وہ تو ابن سینا بھی، ابن سینا کا بھی کچھ ایسا ٹیکسٹ ہے خاص طور پہ لیٹر ان ہز لائف جو کہ بیسیکلی مور ایزوٹیرک ان نیچر ہے۔ ہاں جی کیا کہتے ہیں، ان کے بھی ریسائٹلز ہیں ابن سینا کے۔ تو میں کہنے کا بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ ان کا ایک جو یہ کام تھا جو جو پیورلی فلسافیکل تھا بیسیکلی، ہاں اس جی میں بیسیکلی ایم یہی ہوتا تھا کہ آپ نے ہر چیز کو لاجیکلی ایکسپلین کرنا ہے اپنی فیکلٹی آف ریزن کو یوز کرتے ہوئے۔ میں جیسے میں شروع میں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نہ کرتا ایتھیسٹ لوگ تھے، بڑے با ایمان، بڑے کیا کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو میں اس لیے میں شروع میں تھوڑا سا یہ بات کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے سہروردی میں، مطلب اشراقی جو ٹریڈیشن ہے اور جو پیریپیٹیٹکس ہیں ان کی ٹریڈیشن میں، پھر بھی آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے۔
in terms of their expression, the way they express, क्या कहते हैं, themselves, वो फर्क आपको नजर आता है. उनकी जो फिलोसॉफिकल जो फ्रेमवर्क भी वो जो पुट फॉरवर्ड करते हैं उसमें भी आपको फर्क नजर आता है. सोहरवर्दी जिस तरीके से जो उनका जो फ्रेमवर्क है, इल्यूमिनेशनिस्ट फ्रेमवर्क, वो डिफरेंट है पेरिपेटाटिक से, मशाई से. तो वो दुरुस्त फ्रेमवर्क में भी फर्क है. दुरुस्त मतलब दुरुस्त एक तो ये है ना कि जी अहले मुकाशिफा या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के हामिल होना, तो वो तो आपको मशाई में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, और इल्यूमिनेशनिस्ट तो थे ही. तो एक तो वो चीज है. लेकिन जो इनका जो जो फॉर्मुलेशंस हैं, इवन जो इनके जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है, उनमें फर्क है. बेसिकली पेरिपेटाटिस का डिफरेंट है, सोहरवर्दी का डिफरेंट है, और फिर इसके बाद मुल्ला सदरा आए थे, उनका उनका भी डिफरेंट है बेसिकली. तो इनके फ्रेमवर्क्स में फर्क है बेसिकली. अगर आप सिर्फ फ्रेमवर्क की हद तक भी बात करें तो इनका फर्क है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. क्योंकि ठीक है जी. दो तरीके से बात हो सकती है, दो तरीके हाँ से. जी. एक तो ये है कि जी जो उन्होंने फ्रेमवर्क पुट फॉरवर्ड किया, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की, जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया, उसमें क्या फर्क है. एक ये है, ये एक अलग इशू है. और दूसरा इशू ये है कि क्या ये लोग अहले मार्फत थे, क्या इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो इनकी क्या अप्रोच टूवर्ड्स थी. क्योंकि क्या कहते हैं, अब जैसे मतलब मिसाल के तौर पे एक उलमा बातिन होते हैं, एक उलमा जाहिर भी होते हैं, ये भी डिवीजन हमें मिलती है बेसिकली. अब देखें ना, बहुत से ऐसे उलमा जाहिर हैं जो कि ये पूरा का पूरा जो उरफा का ट्रेडिशन है इसको मानते ही नहीं है. ये भी एक है. हाँ जी मतलब क्या. जी. तो बिल्कुल ये भी. जी, लेकिन खैर जी. उस तरह अच्छा से मैं तो ये. यकीनन इब्न सीना जो थे वो उलमा जाहिर, मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता कि वो उलमा जाहिर की तरह कहें कि ये पूरा जो इरफानी ट्रेडिशन है ये गलत है. ऐसी तो मुझे इब्न सीना की कोई सेइंग या उनका कोई कोड मुझे तो नहीं मिलता जी बेसिकली. जी जी जी, आई यही डोंट नो. यही यही बात है. हाँ बिल्कुल ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं मिलती. अच्छा, माहम अगला जो चैप्टर है वो मेरा ख्याल है छोटा है, लेकिन उससे अगला बहुत बड़ा है. जी 40 सफ़े का. तो हाँ, इसको वो इसको पार्ट्स में किस. करेंगे. हाँ, आपने ये फैसला करना है कि हमने कितना कितना पढ़ना है मैं हर देख के दिन का. फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी. हाँ जी, इससे अगला तो हम एक दिन में शायद पढ़ पाएंगे, लेकिन उससे अगले को हमें 3 या 4 दिन लगेंगे. ठीक है जी, सबका बहुत शुक्रिया. सब इस सेशन के इख्तिताम पे अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी मारिफत और हिकमत अता करे, और अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स के उयूब से, अमराज से, मसाइब से, आफात से, बलियात से बचाए. हमें अल्लाह ताला अपनी आमीन. रजा के लिए अपने अमाल व अफ़ाल में जब्त और इंतज़ाम पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें आमीन. अपना सच्चा और पक्का आशिक बनाए. तो आमीन. आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम. बहुत शुक्रिया जी आप आप सबका, मेरे लिए दुआ किया करें.